محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام فی موضع آخر ان لی اسماء انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا الحاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا الماہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا العاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی لیس بعدہ نبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، دوستو، آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال بڑی پیاری بزم، محفل، مجلس اور کانفرنس، جسے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام، اقدس اور اطہر نام سے موسوم کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی احباب کی یہ کاوش جہود طیبہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ حضرات اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں فخر سادات، ترجمان کتاب و سنت، ترجمان حقیقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید طیب الرحمن شاہ صاحب زیدی متان اللہ بطول حیاتہ، اور مجھ سے قبل آپ سماعت فرما رہے تھے خطیب ذیشان حضرت مولانا حافظ مزمل الدین صاحب حافظہ اللہ تعالی، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سیالکوٹ، تحصیل بر سے علماء کرام حضرت مولانا قاری خورشید عالم صاحب، حضرت مولانا قاری محمود احمد صاحب، حضرت مولانا حافظ شاہد محمود باجوہ صاحب، حضرت مولانا محمد رضوان محمدی صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد رضوان صاحب، حضرت مولانا قاری ابو بکر محمدی صاحب، اور دیگر دیہات و قصبات سے علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد تشریف فرما ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جس کثرت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ آج اس بزم میں جمع ہیں، اللہ رب العزت اپنا فضل، کرم اور انعام فرما کے
ہمیں اسی طرح قیامت کے روز جنت الفردوس میں بھی اکٹھے فرما دے۔ حضرات، شیر پنجاب غواص بحر قرآن حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری حافظہ اللہ تعالی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ وہ تشریف لے آئیں گے اور بالتفصیل آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ وہ سیالکوٹ الحمدللہ پہنچ چکے ہیں۔ نہایت اطمینان کے ساتھ، محبت، عقیدت، احترام، اکرام کے ساتھ تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا۔ قیامت کے روز انشاءاللہ اس کا بڑا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا، مقام کا، مرتبہ کا، شان کا، رفعت کا، بلندی کا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو بے مثل، بے مثال اور عدیم النظیر پیدا فرمایا ہے۔ کائنات میں نہ آپ کی ذات کی نظیر ہے اور نہ سرور کائنات کی پیاری بات کی نظیر ہے۔ آپ ذات میں بھی لا ریب ہیں، بے عیب ہیں، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، اور آپ کی بات بھی کائنات میں عدیم النظیر ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ آپ کی ذات بھی اعلیٰ اور کائنات میں آپ کی بات بھی اعلیٰ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عظمتوں سے نوازا، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کی عظمتیں، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی فضیلت، آپ کی رفعت کسی ایک نشست میں، ایک مجلس اور ایک بزم میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بہت زیادہ عظمتوں سے نوازا۔ ان عظمتوں میں ایک عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے سر اقدس پہ ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہے، آپ کو ختم نبوت کا تاجدار بنا دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول اول العظم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے جتنے نبی، جتنے پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ لوگ، اللہ رب العزت کے رسول اس کائنات میں تشریف لائے، سب کے سر پہ اللہ رب العزت نے ایک تاج سجایا، پیغمبری کا تاج، نبوت کا تاج، رسالت کا تاج۔ اور جب آمینہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، سارے نبیوں کے سردار، محبوب پروردگار، آقا نامدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس کائنات میں جلوہ گر کیا، تو آپ کے سر اقدس پہ اللہ رب العزت نے دو تاج سجا دیے، ایک رسالت کا تاج سجا دیا، دوسرا ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ آپ ختم نبوت کے تاجدار ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میرے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے، وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہوں گے، مکر، دجل، فریب اور جھوٹ سے کام لیں گے، سارے کے سارے اپنے دعویٰ میں غلط بیانی اور کذب بیانی کریں گے۔ انا خاتم النبیین، میں اللہ رب العزت کا آخری نبی ہوں، مجھ پہ پروردگار نے نبوت کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ میرے بعد قیامت آئے گی، قیامت تک نئی نبوت اور نئی رسالت نہیں آئے گی۔ فرمایا سارے جھوٹے ہوں گے، کذاب، مکار، دجال، دعوی نبوت میں غلط بیانی اور کذب بیانی کرنے والے۔ انا خاتم النبیین،
لا نبی بعدی، میں اللہ رب العزت کا آخری نبی ہوں، قیامت تک کوئی دوسرا نبی، کوئی دوسرا پیغمبر، کوئی دعوی نبوت میں سچا قیامت قائم ہو جائے گی نہیں آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آپ کو ایسی عظمت عطا فرمائی کہ آپ کی نبوت آنے والا ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول اللہ تعالیٰ نے ایک علاقہ کے لیے، ایک قوم کے لیے اپنا نبی، پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا۔ ان کی نبوت، ان کی رسالت اللہ تعالیٰ نے وقت بھی محدود کر دیا، علاقہ بھی محدود کر دیا۔ تمام نبیوں کی نبوت، تمام پیغمبروں کی پیغمبری، تمام رسولوں کی رسالت اللہ رب العزت نے مقید کر دیا ہے، وقت کے ساتھ، علاقہ کے ساتھ، قوم کے ساتھ۔ مگر جب آپ کی باری آئی، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آپ کو نبوت وہ عطا فرمائی ہے جو عالمگیر ہے، انٹرنیشنل ہے، للناس ہے۔ اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے جتنے نبی اس کائنات میں تشریف لائے وہ اپنی قوم کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے رب کے نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے۔ ارشاد فرماتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے اول العزم پیغمبر ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان کو رسول بنایا ہے ان کی قوم کے لیے۔ اور کتاب خدا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل، اے آل یعقوب، میں تمہاری طرف اللہ رب العزت کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے پیغمبری عطا فرمائی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور رسل کتاب خدا قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، اپنی قوم سے مخاطب ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، رب کی توحید میں، رب کی صفات میں، رب کی عبادت میں، اللہ رب العزت کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرو۔ ہر نبی نے یہ دعوت پیش کی اور اپنی قوم کو مخاطب کیا۔ اور جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا و مولا پیر و مرشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے ساری کائنات کے سارے لوگوں میرے حبیب ان سے اعلان فرما دیجئے، زبان نبوت سے ان کو پیغام دے دیجئے یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے سارے لوگوں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک اور آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، ساری کائنات کی ساری اقوام، سارے لوگ اللہ رب العزت نے سب کے لیے آپ کو اپنا آخری رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کی نبوت للناس ہے۔ اور کہیں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اپنا آخری نبی بنا دیا ہے۔ اور حضرات جو نبوت للناس ہو، انٹرنیشنل ہو، عالمگیر ہو، اس کے بعد کسی نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہ بھی عجیب اتفاق ہے، ہمیں قرآن مجید آخری کتاب، اللہ رب العزت کی لا ریب بے عیب کتاب، انسانیت کی طرف اللہ رب العزت کا آخری پیغام وہ بھی للناس ہے، عالمگیر ہے، انٹرنیشنل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کتاب خدا قرآن مجید کے حوالہ سے، فرمایا ہم نے یہ کتاب اس کو ذکر بنا دیا ہے۔ اللہ کس کے لیے؟ فرمایا ساری کائنات کے لیے، سارے لوگوں کے لیے۔ اور جو کعبہ عطا فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا
وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ اے کائنات کے لوگوں، جو تمہارا کعبہ ہے، قبلہ ہے، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ المحترم، ہم نے ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے سارے لوگوں کے لیے بیت اللہ کو قبلہ و کعبہ بنا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بیت اللہ کو ساری کائنات کا کعبہ بنا دیا۔ یہ کعبہ انٹرنیشنل ہے، عالمگیر ہے، یہ کعبہ للناس ہے۔ کتاب خدا قرآن مجید اللہ رب العزت نے ماہ مقدس رمضان المبارک میں نازل کی اور ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا قرآن مجید کو ہم نے ماہ مقدس رمضان المبارک میں نازل کیا۔ ھدی للناس، یہ کتاب ساری کائنات کے سارے لوگوں کے لیے ہم نے ہدایت کا سامان بنا دی۔ جو اس کو پڑھے گا، دل لگا کے مطالعہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کی راہ کھول دیں گے، اللہ رب العزت اس کی رہنمائی فرمائیں گے۔ قرآن مجید یہ ھدی للناس ہے، بیت اللہ وسع للناس ہے، اور آپ کا میرا اس امت کا ذکر ہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ کی نسبت آپ کی امت سے تعلق رکھنے والوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سارے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دائی بنا دیا ہے، حق کی دعوت دینے والا، خیر کی دعوت دینے والا، برائی سے منع کرنے والا۔ حضرات گرامی، یہ امت اللہ رب العزت نے اس کو سارے لوگوں کے لیے دائی بنا دیا۔ خیر کی دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارا فریضہ، ہماری ڈیوٹی پروردگار نے لگا دی۔ تو حضرات، یہ امت للناس دائی ہے، کتاب خدا قرآن مجید للناس ہدایت کا سامان ہے، بیت اللہ المحترم للناس کعبہ اور قبلہ ہے۔ حضرات، جس طرح اس امت کے بعد کوئی نئی امت نہیں آ سکتی، کتاب خدا قرآن مجید کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آ سکتی، بیت اللہ المحترم کے بعد کسی جگہ کو قبلہ اور کعبہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بعین ہی سرور کائنات کی نبوت للناس ہے، انٹرنیشنل ہے، آپ کی نبوت عالمگیر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا لوگوں، آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے اب قیامت آ سکتی ہے، نئی نبوت اور نئی شریعت نہیں آ سکتی ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں ان لی اسماء، اللہ رب العزت نے مجھے کئی نام عطا فرمائے، اور آج ختم نبوت کے منکر، ختم نبوت کے غدار، عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کرنے والے قادیانی، ان کا تعلق لاہوری گروپ سے ہو یا قادیانی گروپ سے ہو، وہ سازش کرتے ہیں، لوگوں کو مکر دجل اور فریب کے ساتھ اپنے دام میں پھانسنے کی، شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں بنتا، بلکہ خاتم النبیین کا معنی مہر لگانے والا۔ حضرات، اگر مہر لگانے والا اس کا معنی مفہوم اور ترجمہ کیا جائے، پھر بھی آپ کی ذات والا صفات تمام انبیاء کی نبوت پہ، تمام پیغمبروں کی پیغمبری پہ، تمام رسولوں کی رسالت پہ مہر ثبت کرنے والے ہیں، اور آپ کی مہر اس کی نبوت پہ لگے گی جو آپ سے پہلے ہوگا، جو آپ کے بعد دعوی نبوت کرے۔ آپ کی مہر اس کی نبوت اور رسالت پہ نہیں، وہ رب کا نبی نہیں ہو سکتا، وہ دجال ہے، کذاب ہے، مکار ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ مرتد ہے۔ اس کا اسلام کے ساتھ دور کا کوئی تعلق بھی ہو سکتا، مگر آپ نے بڑی وضاحت فرما دی، فرمایا میرے کئی نام ہیں،
اللہ رب العزت نے مجھے کئی نام عطا فرمائے، میرا ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معنی ہے تعریف کیا گیا جس کی اپنے تعریف کریں، بیگانے تعریف کریں، دوست تعریف کریں، دشمن تعریف کریں، یار تعریف کریں، اغیار تعریف کریں، زمین والے تعریف کریں، آسمان والے تعریف کریں، انسان تعریف کریں، فرشتے تعریف کریں، جن تعریف کریں، جس کی سارا جگ تعریف کرے اور عرش کا رب تعریف کرے، انہیں کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ آسمان کے روشن ستاروں سے پوچھو، چاند کے چمکتے نظاروں سے پوچھو، پانی کے بہتے ہوئے داروں سے پوچھو، سورج کے نکلتے شراروں سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ جاؤ جبریل امین سے پوچھو، جاؤ جبریل امین سے پوچھو، سدرہ کے مکین سے پوچھو، آسمان سے زمین سے پوچھو، حسن سے حسین سے پوچھو، مکان سے مکین سے پوچھو، ہاں پوچھنا ہے قرآن مبین سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے، نہیں ہے، اور واللہ نہیں ہے۔ بچے بوڑھے جوان سے پوچھو، ہر سمت بکھرتی آذان سے پوچھو، کائنات کے ایک ایک مسلمان سے پوچھو، دھرتی کے ہر جوان سے پوچھو، کائنات کے ہر انسان سے پوچھو، پوچھنا ہے رب رحمان سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے، نہیں ہے، نہیں ہے، اور واللہ نہیں ہے، اور وہ سدرہ کا راہی، وہ حبیب الہی کوئی دوسرا ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، زمین آسمان میں مکان لا مکان میں کوئی آپ سا ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو عدیم النظیر بنایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وانا احمد، میرا ایک نام ہے احمد، مانی ساری کائنات میں سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت کی تعریف کرنے والا۔ فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک نام حاشر ہے، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کا روز ہوگا، ساری کائنات کے سارے لوگوں کو اللہ رب العزت میرے قدموں میں جمع فرما دے گا۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں آدم ومن سواہ تحت لوائی ولا فخرا، قیامت کا روز ہوگا، آج جن کی دعوت لوگ پیش کرتے ہیں حضرات، ان کا ٹھکانہ کوئی نہیں، ان کا مقام کوئی نہیں، وہ ڈھونڈنے سے ملیں گے نہیں، اور ان کی زبان پہ ایک ہی بات ہوگی، رب نفسی، رب نفسی، رب نفسی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور جس ہستی کی ختم نبوت کے تاجدار کی اہل حدیث دعوت دیتا ہے، وہ شافع محشر، ساقی کوثر، تاجدار ختم نبوت، قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں فرما رہے ہوں گے رب امتی، رب امتی، رب امتی، اللہ میں شفیع آسیہ بن کے آیا ہوں، میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما کے جنت عطا فرما دے۔ فرمایا ساری کائنات کے سارے لوگ، تمام انبیاء اور رسول میرے جھنڈے کے نیچے، آدم ومن سواہ تحت لوائی ولا فخرا، سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے رسول میرے جھنڈے کے نیچے ان کو سایہ ملے گا۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اللہ رب العزت نے مجھے ماہی بنا دیا، اور آپ کے دم قدم کی برکت سے پروردگار نے کفر کا خاتمہ فرما دیا، کفر کو نیست و نابود فرما دیا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، فرمایا میرا ایک نام ہے عاقب۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، عاقب کسے کہا جاتا ہے؟ حضرات نہ المنجد کھول کے اس کی ورق گردانی کرنے کی ضرورت، نہ فیروز اللغات کو اٹھانے کی ضرورت، نہ کسی ڈکشنری کا مطالعہ کرنے کی ضرورت۔ زبان نبوت نے وضاحت فرما دی، فرمایا میں عاقب ہوں،
اللہ کے نبی عاقب کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہے جس کے بعد نبوت نہیں آ سکتی، قیامت آ سکتی ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور حضرات عقیدہ ختم نبوت کی ترویج، اشاعت، پرچار جتنا آپ کے اکابر، آپ کے اسلاف نے کیا ہے، کائنات اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اس تحریک کے بانی حضرت ابو سعید مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک ہی ہستی جسے اپنے اور غیروں سب نے فاتح قادیاں کہا، آپ کے بزرگ شیخ الاسلام فاتح قادیاں حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ تعالی علیہ، امام الاسر حضرت العلام مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دیگر بزرگ نام لینے شروع کر دوں بہت وقت گزر جائے۔ حضرات آپ وارث ہیں عقیدہ ختم نبوت کے، لوگ اپنی انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا رہے ہیں، اور آپ کی اکابر نے اپنی گردنیں کٹوا کے عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کی ہے، اور آپ سرور کائنات کی ختم نبوت کے حقیقی وارث۔ آگے بڑھیے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کا نظریہ ہے، یہ آپ کی سوچ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت اور سرور کائنات کی سنت کے احیاء کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔